الصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام على يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے کہ آدم ان الفاظ سے مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ان الفاظ سے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اماں اور پاپا اکٹھے ہو گئے جبل رحمت پر۔ جبل رحمت جو ہے نا وہ عرفات کے میدان میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک طرف سے بابا آدم آ گئے اور دوسری طرف سے اماں حوا آ گئی، تو وہاں پہ ان کی زمین کے اوپر ملاقات ہوئی۔ تو پھر سارے انسان مختلف جگہ پہ پھیلتے گئے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ، لوگوں نے اپنے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جب وہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کو پریشان کیا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، وہی ان سے بدلہ لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے تانے کھول دیے، اور جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، اور جو ایمان نہیں لائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے منع کیا، تو اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، تو لوگ ان کے اس حد تک مخالف ہو گئے کہ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ آگ تو جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جو بھی حکم دیا ہے نا وہ اس حکم کی پابند ہے جب تک نیا حکم نہ آ جائے۔ تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ تو آگ تو حکم کی پابند ہے، جب جو حکم اللہ تعالیٰ دے وہی اس نے کیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے ہو کے چل دیے، ابھی ان کو حکم نہیں ہوا تھا ہجرت کا۔ تو انہوں نے پھر وہ ٹھہرے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کشتی والوں نے انہیں قرآن اندازی کر کے دریا میں پھینک دیا، تو مچھلی نے ان کو دبوچ لیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے دعا کی ہے اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی تو پانی میں زندہ رہتی ہے باہر مر جاتی ہے، لیکن انسان باہر زندہ رہتا ہے لیکن پانی میں مر جاتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ پانی میں بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے اس نے رکھ لیا اس کو۔ پھر مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، تو 1,00,000 لوگ ان پہ ایمان لے آئے۔
اس کے بعد ذکریہ علیہ السلام کے ذمہ تھا مریم علیہ السلام کی کفالت. تو جب وہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں پہ نا نئے نئے کھانے اور نئے نئے فروٹ وغیرہ دیکھتے. تو ایک دن پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانے اور فروٹ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے تو لا کے نہیں دیے. واہ سبحان اللہ. بچی کہنے لگی کہ اللہ کے پاس سے آتے. اللہ اکبر. تو ان کو خیال آیا کہ جو مالک ان کو اندر بیٹھے اتنی چیزیں دے سکتا ہے مجھ کو بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. تو پھر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بھی اولاد عطا کر. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خوشخبری کی کہ یحییٰ علیہ السلام جو نبی ہوں گے, عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے, وہ عطا کیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. تو انہوں نے بھی اخیر میں یہی پھر دعا کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم تو ان کے مقابلے میں فرعون کے مقابلے میں کمزور ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ ایک قوم کی ایک قبیلے کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے, لڑکوں کو مار دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہی پالا جس سے وہ ڈرتا تھا. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا دین بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت نزدیک ہے کہ ہم جو ذہن میں سوچتے ہیں نا, دل میں سوچتے ہیں. ذہن تو دل کے ہے نا کنٹرول, مطلب اس کی ایک شاخ ہے دل کی. اصل میں دل ہی ہے. جب ذہن میں کوئی تکلیف ہو نا تو ذہن کا دل کا مسئلہ دیکھیں کہ دل میں کیا پرابلم ہے. اور چھوٹی آنکھیوں میں یہ ان کا جوڑا ہے نا, دل اور چھوٹی آنکھیوں کا. تو ان میں ڈھونڈیں کہ ان میں کیا مسئلہ ہے. اگر زبان کا مسئلہ ہے کوئی تو زبان میں بھی یہی مسئلہ ہے. خون کی نالیوں میں کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی ان دو چیزوں کا علاج سوچیں کہ ان میں کیا مشکل ہے تو اس کا علاج کریں. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھا کرو. جو اللہ تعالیٰ کا گروپ بنا کے لوگ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے, نورانی فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ بہت سارے فرشتے اور مچھلیاں اور بے شمار چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بخشش کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ جو بندہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح پڑھتا ہے پھر شام کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے لگا دیتا ہے, اس کے لیے مقرر کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. تو پوچھا کہ اللہ کو کس نام سے یاد کریں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے یاد کرو یا رحمان کے نام سے. تو اس کے سب نام اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جس نام سے چاہو اس نام سے پکارو.
تو اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. تو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے اور سارے انسانوں کا کے لیے رحمان بھی ہے. جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے. جو مانتے ہیں تو ان کے لیے تو اس کی رحمت موت کے بعد بھی ہوگی، اور جو نہیں مانتے تو ان کے لیے رحمت جو ہے نا وہ دنیا تک ہی ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے لیے پھر رحمت جو ہے نا آخرت میں نہیں ہوگی. اور ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بہت غمگین بیٹھے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ بھی مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لے گا نا تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ کلمہ پھر میں ان سے پوچھ نہیں سکا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں. تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ افضل دعا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا افضل ذکر کا بھی ذکر کریں، اور دعا کے لیے سورہ فاتحہ کا کو یاد کریں، ان کو پڑھتے رہیں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے. جو قیامت کا دن ہوگا، جو حق سچ کی بات ہوگی، جو نیک عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، جو برے کام کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا. جزا میں فرق ہوگا. فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندوں میں رکھے، اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیں اور اللہ کو حکم دیکھیں، اس طریقے پہ عمل کریں. تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت بن جائے گی. مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.